یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 20 جون 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی ہے؟ سنہری متن: امثال: خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہیوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اس کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو۔ اے اس کے فرشتوں، سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے سورج، اے چاند، اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے افلاک افلاک، اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی۔ یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ یسایہ: جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے پھیلایا، اور جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہی ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ نہمیہ: تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے، سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ متی: جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اے خرازین، تجھ پر افسوس! اے بیت سدا، تجھ پر افسوس! کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا
सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। यिर्मयाह। खुदावंद सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अब्दी बादशाह है। उसके कहर से जमीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। तुम उनसे यूं कहना कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया, जमीन पर से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। उसी ने अपनी कुदरत से जमीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अक्ल से आसमान को तान दिया। उसकी आवाज़ से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने खजानों से हवा चलाता है। मुकाशफा। मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुईं। मुकाशफा। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास ज़मीन पर रहने वालों की हर कौम और हर कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खालिक, असूल, खुदा, जिसने वो सब कुछ बनाया जो बनाया गया था और खुद के मुखालिफ कोई एटम या अनसर ना बना सका। खुदा कायनात को बशमूल इंसान खल्क करता और उस पर हुकूमत करता है। ये कायनात रूहानी ख्यालात से भरी पड़ी है जिन्हें वो तैयार करता है, और वो उस अक्ल की फरमाबरदारी करते हैं जो उन्हें बनाती है। फ़ानी अक्ल मादी को रूहानी में तब्दील कर देगी और फिर इंसान की असल खुदी को गलती की फ़ानियत से रिहा करने के लिए ठीक करेगी। फ़ानी लोग गैर फ़ानियों की मानद खुदा की सूरत पर पैदा नहीं किए गए, मगर लामहदूद रूहानी हस्ती की मानद फ़ानी ज़मीर बिलाखिर साइंसी हकीकत को तस्लीम करेगा और गायब हो जाएगा, और हस्ती का कामिल और हमेशा से बरकरार हकीकी फ़हम सामने आएगा। ये कहना गलत है कि सच्चाई और गलती पैदाइश में बाहम मिलते हैं। यसु की इलाही पैदाइश ने उसे तख्लीक के हक़ाइक़ को वसी करने और उस वाहिद अक़ल को जो इंसान और कायनात को खल्क करता और उस पर हुक्मरानी करता है,
ظاہر کرنے کے لیے انسانی طاقت کی نسبت بہت زیادہ عطا کیا۔ تخلیق کی سائنس نے، جو یسوع کی پیدائش میں بہت واضح تھی، اس کے عاقل ترین اور کم سمجھے جانے والے اقوال کو الہامی بنایا، اور یہ اس کے حیرت انگیز اظہارات کی بنیاد تھا۔ یسوع نے کسی بدنی تعلق کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کہا، زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ یہ مطلب دیتے ہوئے کہ یہ وہی ہیں جو اس کے باپ کی مرضی بجا لاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں کہ وہ کسی شخص کو باپ کے نام سے پکارتا ہو۔ وہ روح خدا کو واحد خالق کے روپ میں جانتا تھا، اور اس لیے اسے بطور سب کا باپ بھی جانتا تھا۔ لامتناہی عقل ابدیت کے ذہنی مالیکیول کی طرف سے سب کو خلق کرتی اور ان پر حکومت کرتی ہے۔ سب کا یہ الہی اصول اس کی تخلیق کی پوری سائنس اور آرٹ اور انسان اور کائنات کی لافانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق ہمیشہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اسے اپنے لازوال ذرائع کی فطرت کے باعث ظاہر ہونا جاری رکھنا چاہیے۔ بشری فہم اس ظہور کو الٹ کر دیتا ہے اور خیالات کو مادی کہتا ہے۔ لہٰذا غلط تشریح کے ساتھ الہی خیال انسانی یا مادی عقیدے کے معیار تک گرتا دکھائی دیتا ہے، جسے مادی انسان کہا جاتا ہے، لیکن بیج اس کے اندر ہی ہے، محض ایسے ہی جیسے الہی عقل سب کچھ ہے اور سب کچھ پیدا کرتی ہے، جیسے عقل کثیر کرنے والی ہے اور عقل کا لامتناہی خیال انسان اور کائنات پیداوار ہے۔ واحد ذہانت یا سوچ کا مواد ایک بیج یا ایک پھول خدا ہے جو اس کا خالق ہے۔ لافانیت سے متعلق اس کی تاریخ میں ڈارون کا ارتقائی نظریہ مادی بنیادوں پر دیگر نظریات کی نسبت زیادہ معقول ہے۔ مختصراً ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ عقل خود کے مخالف مادے کو جنم دیتی ہے، اور اس مادے کو کائنات بشمول انسان کو تقویت دینے کے لیے طاقت بخشتی ہے۔ مادی ارتقاء بیان کرتا ہے کہ عظیم پہلی وجہ کو مادی بننا چاہیے، اور اس کے بعد عقل کے پاس یا خاک اور عدم میں لوٹ جانا چاہیے۔ صحائف بہت پاک ہیں، ہمارا مقصد ان کے روحانی فہم کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ صرف فہم ہی کی بدولت ہم سچائی پا سکتے ہیں۔ کائنات کا بشمول انسان حقیقی نظریہ مادی تاریخ میں نہیں بلکہ روحانی ترقی میں ہے۔ الہی سوچ کائنات کے ایک مادی، جسمانی اور فانی نظریے کو ترک کرتی ہے اور روحانی اور لافانی کو اپناتی ہے۔ صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ مادی فہم وجودیت کے حقائق کو اجاگر نہیں کرتا، بلکہ روحانی فہم انسانی شعور کو ابدی سچائی میں بلند کرتا ہے۔ انسانیت روحانی سمجھ میں گناہ کے فہم سے آہستہ آہستہ باہر نکلتی ہے۔ سب باتوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ناپسندیدگی مسیحی مملکت کو زنجیروں میں جکڑتی ہے۔ جو کچھ بھی عقل، زندگی، سچائی اور محبت کی عکاسی کرتا ہے، وہ روحانی طور پر سمجھا اور سامنے لایا جاتا ہے، مگر یہ بیان اس ابدی سچائی کی مخالفت کرتا ہے کہ انسان نے روحانی اور مادی دونوں لحاظ سے، یا خدا اور انسان دونوں کی جانب سے جنم لیا اور فروغ پایا ہے۔ ادوار کی ساری خود نمائی ان دونوں تضادات کو سچ کبھی نہیں بنا سکتی۔ الہی سائنس اس بھرم کی جڑ پر کلہاڑا رکھتی ہے کہ زندگی یا عقل مادی بدن میں یا وسیلے سے بنایا گیا، اور سائنس نتیجتاً اس بھرم کو غلطی کی خود کار تباہ کاری کے وسیلہ نیست کرتی اور زندگی کی سائنس کے فہم کو خوبصورت بناتی ہے۔ کرسچن سائنس تخلیق کو نہیں بلکہ افشائی کو پیش کرتی ہے۔ یہ مالیکیول سے عقل تک کی مادی ترقی کو نہیں بلکہ انسان اور کائنات کے لیے الہی عقل کی عنایت کو ظاہر کرتی ہے۔ متناسب طور پر جب انسانی نسل ابدی کے ساتھ روابط کو ختم کر دیتی ہے تو ہم آہنگ ہستی کو روحانی طور پر سمجھا جائے گا، اور وہ انسان ظاہر ہوگا جو زمینی نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ باہم ہو۔ یہ سائنسی حقیقت کہ انسان اور کائنات روح سے مرتب ہوتے ہیں اور اسی طرح روحانی بھی ہوتے ہیں، الہی سائنس میں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا کہ یہ ثبوت ہے
کہ فانی بشر صرف تبھی صحت مندی کا فہم پاتے ہیں جب وہ گناہ اور بیماری کا فہم کھو دیتے ہیں۔ یہ مانتے ہوئے کہ انسان خالق ہے، بشر خدا کی تخلیق کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے سے تخلیق شدہ خدا کے فرزند صرف تب اپنی پہچان پاتے ہیں جب انسان ہستی کی سچائی کو پا لیتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ حقیقی مثالی انسان اسی تناسب میں ظاہر ہوتے ہیں جب جھوٹے اور مادی غائب ہوتے ہیں۔ مزید شادی نہ کرنا یا شادی میں دیے جانا نہ ہی انسان کے تسلسل کو بند کرتا ہے اور نہ ہی خدا کے لامتناہی منصوبے میں اس کی بڑھتی ہوئی تعداد کے فہم کو بند کرتا ہے۔ روحانی طور پر یہ سمجھنا کہ ماں سوائے ایک خالق خدا کے اور کوئی نہیں، ساری تخلیق کو عیاں کرتا، صحائف کی تصدیق کرتا، علیحدگی یا درد اور ازلی اور کامل اور ابدی انسانیت کی شیریں یقین دہانی لاتا ہے۔ تخلیقی اصول، زندگی، سچائی اور محبت خدا ہے۔ کائنات خدا کی عکاسی کرتی ہے، ایک خالق اور ایک تخلیق کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تخلیق روحانی خیالات اور ان کی شناختوں کے عیاں ہونے پر مشتمل ہے، جو لامحدود عقل کے دامن سے جڑے ہیں اور ہمیشہ منعکس ہوتے ہیں۔ یہ خیالات محدود سے لامحدود تک وسیع ہیں اور بلند ترین خیالات خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔